بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑاج، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے جی۔ آپ پنجاب اسمبلی کا الیکشن خیر خیریت سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن ہو گئے جس طرح بھی ہوئے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ جب حمزہ شہباز منتخب ہو گئے ہیں تو اب کیا ان کے حلف لینے میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ اور وہی جو سلسلہ تھا، ایک آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں جہاں قانون اور آئین کو پامال کیا گیا، کیا اسی کی ایکسٹینشن اب پنجاب میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ نہیں جی، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آپ کا موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قانون اور آئین کے مطابق ہی گورنر اس کو چلنا ہے نا، گورنر اس کو آگے لے کے چلے گا۔ ابھی گورنر نے سب سے پہلے بات تو ایک آئینی مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے ہمارے، جو وزار صاحب، کیا ان کا ریزائن قبول ہوا ہے کہ اسی طرح ہوا، کیا وہ آئین کے مطابق تھا؟ پہلے تو یہ طے کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس پہ ایڈریس کسی کو نہیں کیا گیا تھا، اس کو کس طرح قبول کر لیا گیا، یہ آئین اس نے بڑا بحران کھڑا کر دیا۔ وہ پی ٹی آئی کے گورنر تھے جنہوں نے اس کو منظور کیا تھا، اور میرے خیال میں یہ اس کی وجہ نہیں بن سکتی۔ ایک آئینی معاملہ جو شروع ہے، میرا نہیں خیال کہ گورنر کا یہ اختیار ہے وہ کسی طرح بھی اس کو روکے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کس کا اختیار ہے؟ میں آپ سے یہ جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ گورنر ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ اپنی پوری آئینی صورتحال دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جب ووٹنگ ہوئی ہے حمزہ شہباز شریف صاحب والی، تو اس وقت تو پورا بائیکاٹ کیا ہوا تھا اپوزیشن نے، تو کیا اس کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ مجھے یہ تو بتائیے آپ، کیا دونوں طرف سے ہمیں دیکھنا ہوگا معاملہ؟ آئین کوئی موم کی ناک نہیں ہے جس کو آپ جدھر چاہیں موڑ لیں، اور اگر آپ کی جے کار آپ کی طرف کی بات ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ گوگی صاحب اگر بات سنیں کہ اپوزیشن یہاں جو بائیکاٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو بائیکاٹ کرنے سے اپنا جو آئینی تسلسل ہے، جو عدالت کا حکم تھا کہ اس کو معاملے کو جو جو پنجاب اسمبلی میں جو مسئلہ ہے اس کا الیکشن اسپیکر کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو اس کو خیر خیریت سے اپنا پورا چلیں، تو اس کو روکنا تو کوئی آئینی کام نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل ایسا روکا نہیں گیا، لیکن آپ مجھے بتائیے، جو کچھ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے جو کچھ اس دن ہوا کیا وہ آئین کے مطابق تھا؟ دیکھیے ایسا نہ کریں، جو جس طرح مسلم لیگ نون کے ہمارے جو ارکان اسمبلی تھے، انہوں نے جو کچھ وہاں پہ ہنگامہ کیا وہ آئین کے مطابق تھا۔ وہ وہاں پہ پولیس کا آنا آئین کے مطابق تھا۔ پہلے مجھے اس بات کا دیکھیں، اس کے بات کا جواب دیں۔ وہاں پہ ایک دوسرے کو مارنا، گھونسے مارنے، لاتیں ٹھڈے کی، یہ کوئی آئین کے مطابق تھی؟ کوئی چیز پنجاب اسمبلی میں اس دن آئین کے مطابق ہوئی ہے؟ آپ نے بزرگوں تک کو نہیں چھوڑا۔ پرویز الہی صاحب کو آپ نے وہاں مارا ہے، وہاں پہ ایک بزرگ سیاستدان تھے، ایک پاکستان کے، وہ یہاں کے ہمارے چیف منسٹر رہے ہیں، ہمارے اسپیکر رہے ہیں، ان کو آپ نے مارا یار۔ خدا کا خوف کریں، کچھ تو کریں یار، ایسا نہ کریں۔ دیکھیے آئین کی اور قانون کی بات کریں تو یہ نہیں، یہ آپ نے تو یہ اس دن تو فلم چلائی، اس سے پہلے آپ ٹریلر وہ میجر ہارس کو مار کے آپ چلا چکے ہیں، معاف کیجیے گا۔ گوگی صاحب، جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے پنجاب اسمبلی کی، جس طرح صبح اجلاس ہوا اور جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کر اسپیکر پر لوٹے پھینکے، جس طرح اسپیکر کو انہوں نے مارا، اس کو بالوں سے پکڑا، تو آپ نے جس طرح ٹھڈے مارے گئے اسپیکرس کو، وہ سارا کام آپ آئینی سمجھتے ہیں؟ یعنی جو کام پی ٹی آئی کے لوگ کریں وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور دوسری طرف سے کوئی بات ہو یا نہ ہو اس وقت آپ پہلے آپ یہ ثابت کریں، فوٹیج آپ کے پاس ہے، فوٹیج آپ ثابت کریں پہلے کہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ نہیں، آپ نے پھر پوری فوٹیج نہیں دیکھی۔ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، آپ فوٹیج دیکھیے اور اس کے مطابق فیصلہ کیجئے کہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی، کہاں وہ نوبت کیسے آگے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو اٹھ کے مارنا شروع کر دیا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والے مار رہے تھے، نون لیگ والے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے وہاں؟ ارے بھائی، جواب میں آپ مجھے بتائیے، ٹھہریں، آپ کی بات بتاتا ہوں۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ ٹویٹر پہ جائیں، سہیل شوکت بٹ صاحب نے تو کہا میں یہاں موجود ہوں، آئے جس نے لڑنا ہے آجا میرے پاس اندر۔ یہ باتیں تو آپ نے ٹویٹر پہ کی ہیں۔ وہ منظر بھی تو آپ نے دیکھا نا، وہ دیکھا جب انگوٹھا دکھایا جا رہا تھا، وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے مونس الہی آئے ہیں، مونس الہی نے کہا ہے کہ یار آپ بزرگوں کو مار رہے ہیں، آپ کو کچھ تو خدا کا خوف کریں، جس پہ وہ پھر اور زیادہ اکڑ کے ہمارے نون لیگ کے دوست، اور انہوں نے پھر اور زیادہ وہاں پہ اندر مولا جٹ والی بڑھ کے شروع ہو گئی۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ جو پرویز الہی صاحب کو مارا گیا یا جو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اس کی ویڈیو اتنی کلیئر نہیں ہے۔ جو ویڈیو آپ صبح دیکھ رہے ہیں، جس طرح جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، جو آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ کیا۔ چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں، آپ ہمارے جرنلسٹ ایک دوست ہیں چودھری اقبال صاحب، ان کو بھی نہیں مارا گیا؟
آپ بتائیے مجھے. دیکھیں ان کا میڈیکل لیگل لے لیں, ان کا بھائی پڑا ہے ان کا میڈیکل لیگل. گوگی صاحب جب لڑائی ہوئی اس میں بہت سارے زخمی ہوئے. میں کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی وہ زیادتی ہے. اس میں جب لڑائی ہوئی ہے ظاہر اس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے, لیکن اس کی جو بنیاد صبح دیکھیں جب عدالت نے کہا کہ جا کر الیکشن کرائے دے, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اور چودھری پرویز کو بڑا چاہیے تھا کہ ظرف کے ساتھ جا کر کھلے دل کے ساتھ بیٹھتے اور الیکشن کا پروسیس شروع کر دیتے. جب آپ نے الیکشن کا پروسیس شروع نہیں کیا, سوچ لیتے ہیں. دیکھیے اس وقت تک تو نہ آپ پہ قانون لاگو ہوتا ہے, نہ آپ کو شریعت بھی کہتی ہے. آپ صرف سوچتے ہیں نا گناہ کے بارے میں, تو آپ کے اوپر وہ گناہ کا وہ وبال نہیں ہوتا جب تک کہ آپ وہ ایکٹ کر نہ لیں. تو آپ پہلے سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے انہوں نے جا کے وہاں پہ لڑائی کرنی. یہ آپ نے کیسے سوچ لیا بھیا؟ وہاں پہ جو شروعات کس نے کی, میں تو یہ اس بات پہ پٹ رہا ہوں. شروعات کس نے کی؟ اچھا چھوڑیں, میں اب آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں. چھوڑیں, آپ نے تو یہ ماننا ہی نہیں ہوتا کسی کی بات. آپ تو اپنا ہی کرتے ہیں, جو آپ کا ہے وہ آپ کا قبلہ درست ہے. بات یہ ہے, مجھے بتائیے ابھی تک آپ نے وفاق میں حکومت تو ماشاءاللہ بنا لی ہے, تو یہ کابینہ کب تک اناؤنس کر رہے ہیں آپ, یہ تو بتائیے. دیکھیں کابینہ بالکل بنے گی. ظاہر ہے اتحادی ہیں اور 3-4 اتحادیاں اور جو لوگ ہیں ان سے ڈسکشن ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ انداز میں اس وقت آئے ہیں, اور وہ جس طرح ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے تو ان کا یہ ایک مشن تھا, یہ جو بھی سوچ تھی کہ اس حکومت سے چھٹکارا پانا ہے, انہوں نے پا لیا. تو اب ظاہر ہے چیزیں ایسی ہیں کتنا کچھ سال 2 سال لگ جائیں گے. ابھی تو 8 دن ہوئے نا, ابھی 8 دن بہت ساری چیزیں. آپ 8 دن بغیر حکومت کے چلا رہے ہیں, بغیر کابینہ کے آپ کا 8 دن ہو گئے ہیں بھائی. آپ خود مان رہے ہیں. کہاں کے کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی نظام سلطنت تو چلائیں نا. آپ نے 5 دن یہ ملک چلایا بغیر پارلیمنٹ کے. آپ دیکھیے اب آپ کو وزارتوں کی ڈیلے کی بڑی فکر پڑ گئی ہے. آپ کو پارلیمنٹ کو یہ دیکھیے, اب میں آپ کو بتاؤں, ایم کے ایم تو لے نہیں رہی ہے. مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا ہم نے نہیں لینی. زرداری صاحب کا کل کا بیان ہے کہ ہم نہیں لے رہے. تو پھر کس چیز کی کیا امر مانے ہیں, کیا وجہ ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پنجابی میں اور ہمارے ہاں دیہاتوں میں ایک بات چلتی ہے کہ جو میں ان کو یہ سیاسی اس کو نہ لیا جائے کہ چور آپس میں کب لڑتے ہیں. اس وقت لڑتے ہیں جب چوری کے مال کی تقسیم ہوتی ہے. معاف کیجئے گا, اب آپ دیکھیے اسی پہ لڑائیاں ہونی ہیں. ایک تو بار بار چور نہ کہیں اور یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس بڑے غور سے نہیں سنی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فوری طور پر الیکشن میں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے جو ضروری کام کرنے آئے ہیں, جو عوام نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے, ہم اس میں الیکشن اصلاحات لائیں گے, اور دوسری جو عوامی مفاد کی چیزیں ان کو سامنے لائیں گے, پھر الیکشن کی بات. نہیں تو وہ کوئی انہوں نے وزارت کی بات کی, انہوں نے تو کہا کہ نہیں ہم نہیں کر رہے, ہمیں وزارت کی نہیں ضرورت, ہم یہ الیکشن کی طرف جائیں. آپ دیکھیں آج کا بیان ہے بھائی, آج 2-3 گھنٹے پہلے کا. سکون میں رہیں جب تک ہمارا پروگرام آنے جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ وزارتوں کا اعلان بھی ہو جائے گا, اور اللہ کرے اور آپ کو بہت ساری اچھی خبریں ملیں گی اس حکومت کے حوالے سے. گھوڑا بھی اتھے, گھوڑے کا میدان بھی اتھے, ویکھ لینے سر, دیکھیں گے, بالکل دیکھیں گے. اور مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ آپ توشہ خانے کے حوالے سے آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو توشہ خانہ کا مسئلہ تھا, اور یہ جس طرح آپ کے لیڈر نے کیا اور آپ کے ان کے جو فیملی نے کیا, کیا یہ صحیح بات ہے کہ ایک چیز آپ کو گفٹ ملی ہے اور آپ نے خریدی ہے, اور خرید کر جس طرح مارکیٹ میں بیچی ہے, پورا ملک, پورے لوگ آپ پہ تو کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ میں آفرین ہے آپ کی, جو پورا ملک, چند ایک بندوں کو آپ پورا ملک کہہ دیتے ہیں. چلیں دیکھیں غلط بات کو سمجھے کہ پورا ملک برا کہتا ہے. کوئی ملک کوئی نہیں. توشہ خانہ کے اب آپ کے پاس میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں, اگر آپ میں سننے کا حوصلہ ہے. احمد نورانی کی سٹوری پڑھی آپ نے؟ ارے چھوڑیں, ہمیں نورانی نے جو بھی کہہ دیا کہ کوئی بہت کو خدا نہ خواستہ کوئی صحیفہ تھوڑی ہے. بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ توشہ خانہ کی پہلے تو بات آپ کو بتاؤں, چھوٹی سی بات ہے. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بسم اللہ کریں, توشہ خانہ کو لے کر کے کیس کر دیں ہم پہ, آپ کو وہاں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس ارے چھوڑے کیس, بات بڑی آگے تک جائے گی. میرے پاس میں آپ کو اس ثبوت کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا توشہ خانہ کا, آپ ذرا سن لیجئے. 1997 میں نواز شریف صاحب کو ترکمانستان کی گورنمنٹ نے ایک قیمتی قالین دیا تھا. آپ کو پتا وہ کتنے کا قالین جناب رکھا گیا آپ کی طرف سے؟ 50 روپے میں. 50 روپے میں آپ گھر لے گئے ہیں. یہ ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح آپ کو میں بیچ میں بہت سی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. 1999 میں سعودی عرب سے ملنے والی 45 لاکھ کی اس وقت قیمت تھی اس کی مرسڈیز, تو میاں صاحب نے وہ 6 لاکھ روپے میں رکھ لی تھی. اور وہ آج مجھے بتائیے, جو آپ بات کرتے ہیں بازار میں بیچ دیے, تو آج بتائیے وہ مرسڈیز کیا جاتی عمرہ میں کھڑی ہوگی؟ بک گئی ہے, بازار میں بکی ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. چھوڑیں آپ باتیں. اسی طرح میں آپ کو اور بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی, یہ بتا رہا ہوں نا آپ کو میں, آپ خود اندازہ پتا کریں کہاں پہ کس نے خریدی, کس نے بیچی.
یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو آپ کو ویسے پتہ ہی ہوگا، توشہ خانہ تو چھوڑ دیں ان کی باتیں. ایک ترک خاتون اول نے سیلاب زدگان کے لیے ایک ہار دیا تھا اس کو عطیہ میں کہ آپ یہ لے لیں، اس کو بیچیں، جو بھی کریں، اس کو ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں سیلاب زدگان کے لیے. وہ ہار کہاں گیا؟ وہی ہار آپ کے گلے کا توق بنا. گوگی صاحب آپ نے بات کیا سنیں 2009 میں زرداری صاحب کو آصف زرداری صاحب کو بھی ایک گاڑی ملی تھی، قذافی جو کرنل قذافی ہیں معمر، انہوں نے دی تھی آپ کو گاڑی، مرسڈیز تھی، وہ بھی کروڑوں میں گاڑی تھی، 21 لاکھ میں لے لی گئی ہے. وہ گاڑی اب میرا خیال ہے نہیں ہوگی، وہ بھی مارکیٹ میں بکی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کے کسی دوست کے پاس وہ ہو گاڑی، چیک کر لیں. یہ تو آپ کے پاس ثبوت ہے. میں تو کاغذات کی بات کرتا ہوں، توشہ خانے کی بات کریں. آپ توشہ خانہ کا الزام عمران خان پہ لگا رہے ہیں، جو اپنا ایک بیٹ صرف اس کے اوپر وہ قطر والے نے آ کے OIC میں لیا تھا، یاد ہے بیٹ پہ ایک ان کا کہ بیٹ پہ ہمیں دے دیں اپنا سگنیچر، وہ آٹوگراف لے کے وہ بیچا، وہ اس کا کروڑوں میں وہ بکتا ہے، وہ آپ کی گھڑیوں پہ بیٹھا ہے. بھائی کیسی بات کرتے ہیں یار، ایسا نہ کریں. اچھا گوگی صاحب، جب پارلیمان کی لسٹ آئی تھی تو اس وقت آپ نے، ابھی تو آپ نے ساری لسٹ پڑھ کے سنا دیا، اس وقت آپ نے صرف ایک ہی نام پڑھا تھا اور ایک ہی بندے کے خلاف ساری کارروائی تھی. تو اس وقت جب ان کے خلاف توشہ خانہ کا مسئلہ ہے تو آپ نے پوری اتنی لسٹ پڑھ دی کہ زرداری صاحب نے کیا، نواز شریف نے کیا. کوئی تو اصول اور ضوابط کی بات کیا کرے نا. نہیں، کیا اصول و ضوابط؟ جو اصول اس پہ لگتے ہیں وہ سب پہ لگتے ہیں، ان پہ بھی کیوں نہیں لگتے؟ اچھا گوگی صاحب، یہ بتائیں کہ جب اس وقت ایک شہری نے درخواست کی تھی کہ وہ توشہ خانے کے حوالے سے جو گھڑی کا معاملہ تھا، تو اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں بتا سکتے کہ کیا قیامت آئی تھی کہ 2 ملکوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو ٹھیک کہا تھا، اس میں غلط کیا تھا؟ اگر اس وقت عمران خان یا حکومت آپ کو یہ دے دیتی اجازت کہ وہ پوری معلومات دے دیتی، تو آپ نے تو بات کا بتنگڑ بنا دینا تھا. اس وقت وہ جواب دینے کے اس میں پوزیشن میں نہیں ہوتا. بتنگڑ تو اب زیادہ بنا ہے. نہیں، اب بنائیں نا، اب اس کا جواب نہیں دے رہا. کیوں اب کیا بتنگڑ بن رہا ہے؟ اب تو برابر کی لڑائی لڑے. توشہ خانہ میں آپ بھی بتائیں کیا کیا لیا ہے آپ نے، آپ بھی اپنا نکالیں، وہ بھی اپنا بتا دیں. صرف اتنا بتا دیں کہ اس گھڑی کو خریدنے کے لیے خان صاحب کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اور پھر جب وہ گھڑی بیچی گئی تو وہ پیسے واپس جب آئے تو وہ کس کے پاس گئے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، میں سلیوٹ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ جواب دے دیں. یہ آپ کو سلیوٹ میں جواب نہیں ہے. اب آپ جب دیکھیں اب آپ کا جواب دے رہا ہوں میں. وہ لندن فلیٹ خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے، اور اس کی رسیدیں بھی کوئی دے دے بھائی، وہ دے دے کچھ خدا کے لیے. آپ آگے سے آگے نہ کریں. آپ کا وہ سوال آج تک کھڑا ہے وہیں پہ کہ وہ پیسے کہاں سے آئے. کوئی کہتا دادا جی نے دے دیے، تو کوئی کہتا پوتا صاحب نے بنا لیے اپنے. کچھ تو بتائیں یار، وہ پیسے کہاں سے آئے؟ ایون فیلڈ کہاں سے لیا آپ نے، وہ بتا دیجئے بس. اس کے پیسے کہاں سے آئے، اس کی رسیدیں نکال دیں. یہ قطعاً جواب نہیں اس بات کا کہ ٹھیک ہے جی، ہم چونکہ آپ نے غلط کام کیا تو ہم نے بھی کیا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ دونوں ہی برے ہیں؟ نہیں، ایسی نہیں ہے بالکل. پہلی تو بات آپ ثابت نہیں کر سکے، انہوں نے ثابت کر دیا کورٹ میں. آپ کورٹ میں جائیں، وہ ہر چیز ثابت کر دیں گے ہم آپ کو. بتائیے، آپ جائیں توشہ خانہ والا کیس لے جائیں نا کورٹ میں تو ہمت کریں. نہیں، کورٹ میں تو آپ تیاری رکھیں، کورٹ میں آپ تیاری رکھیں. آپ پہ فارن فنڈنگ کیس آ رہا ہے، آپ جو عطیات کی بات کر رہے تھے نا، آپ نے اتنے عطیہ لیے ہیں، وہ عطیہ بھی آپ کے سارے فارن فنڈنگ کیس کے سامنے آ رہے ہیں. آپ سب آئے گا، سب کے سامنے آئے گا. میری بات سنیں، آپ دیکھیے، یہ گھڑی بڑا چھوٹا مسئلہ رہ جائے گا. بھی نہیں ہے، آپ باقیوں کا بھی آ رہے ہیں، فکر نہ کریں. یہ گھڑی بڑا چھوٹا مسئلہ رہ جائے گا. جو چیزیں، جو عطیات آپ نے دنیا بھر سے اکٹھے کیے اور وہ فارن فنڈنگ کیس میں آپ کے پاس سامنے آ رہے ہیں، اور پوری قوم دیکھے گی. گوگی صاحب اپنا بچاؤ ڈھونڈیں، اپنا بچاؤ ڈھونڈیں. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم دیکھے کہ ان کے ساتھ کیسا دھوکہ کیا. 40 سال کس طرح آپ نے دھوکے دیے ہیں، یہی تو چاہتے ہیں قوم دیکھے اس کو. ہم آپ کو کہتے ہیں ویلکم، آئیں. گوگی صاحب، آپ کی ایک چھوٹی سی عادت ہے، اپنے لیڈر کی طرح خان صاحب جب بات کرتے ہیں نا تو وہ پہلے چیزوں کو پریمپٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے یہ فلاں کیس میں پکڑیں گے، مجھے اب یہ توشہ خانہ میں پکڑیں گے، مجھے اب یہ فرق کے کیس میں پکڑیں گے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں کل بھی انہوں نے جلسے میں کہا کہ مجھے اب وہ فارن فنڈنگ کے کیس میں پکڑیں گے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایک جرم کیا ہو تو بندہ پریمپٹ کرنے شروع کر دے تو بچ سکتا ہے. رات کا نہیں لگا ہوا میرے بھائی، وہ پرانا چل رہا ہے کیس، چل رہا ہے. وہ اسی کے ان پہ بیہاف پہ انہوں نے بات کی تھی. تو وہ کیس منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے. وہ جب پہنچ رہا ہے تو خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا لوگوں مجھے پکڑ رہے ہیں، مجھے پکڑ رہے ہیں. بھئی آپ کو کون پکڑ رہا ہے؟ آپ پہ تو 40 کیس چل رہے ہیں، ان کا تو جواب دیں. پھر بھائی بات، آپ ان کی بات کر ہی نہیں رہے. بھائی ہم بھگت بھی رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں. اس پہ تو بھی کیس نہیں ہوا، ابھی تو کیس چل رہا ہے. آگے آگے دیکھیں، آپ پہ تو نامزد ہو گئے ہیں. میری بات سنیں، آپ نااہل ہو چکے ہیں بھائی، آپ نااہل ہو چکے ہیں. نہیں، ہم تو بھگت رہے ہیں. اور آپ نعرہ لگاتے تھے صاف چلی شفاف چلی، تو کہاں آپ کی صفائی اور کہاں آپ کی شفافیت ہے؟ اگر وہ سامنے آئیے تو لوگوں کو دیکھنے دیں. بالکل شیشے کی آئینے کی طرح آپ کو شفاف ہوگا یہ سارا کیس. فارن فنڈنگ والا بھی
آپ دیکھیے گا ایمن فیلڈ والا بھی اسی طرح ہوگا, آپ دیکھیں تو صحیح. آپ بار بار دوسری طرف جا رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں صرف 1 مہینہ رہ گیا, آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہا ہے, اور یہ جب فیصلہ آ جائے گا تو آپ کو بہت ویسے آپ کو میں بتا دوں چیف الیکشن کمیشن پہ بھی وہ ریفرنس ہو رہا ہے. چلیں اس لیے تو ہو رہا ہے نا, یہ تو ان کا طریقہ کار ہے. وہ جب پارٹی بن جائیں گے تو ہوگا, وہ پارٹی بن گئے, وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں وہ پارٹی بن گئے, وہ نظر بھی آ رہے ہیں. وہ تو قاضی فائز صاحب پہ بھی کیا تھا, اور بعد میں خان صاحب نے کہا کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی, تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا, بعد میں کہیں گے وہ میری الیکشن کمیشن میں بڑی غلطی تھی. فیاض صاحب آپ کو سلیوٹ کرنا چاہیے عمران خان کو. آج تک کوئی بندہ اپنی غلطی ماننا ہے؟ بتائیے مجھے. اس نے ماننا تو اس کو سلیوٹ تو کر رہے ہیں, اور یہ بہادروں والا کام ہوتا ہے غلطیاں ماننا. یہ بزدل یہ اس وقت مانتے ہیں, اس وقت مانتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں, ایسے نہیں مانتے. اب دیکھیے جب پھنس جاتے, دل سے مانتے ہیں, جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے تو کہتے ہیں ہماری توبہ. ہمارا دل سے دیکھیں, وہ آپ اگر اس وقت بھی کہہ دیں کہ میری توبہ, تو بڑی بات ہے, اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے, لیکن آپ تو اس وقت بھی نہیں کہتے توبہ, تو پھر مجھے بتائیے. ناظرین بہت ساری باتیں ہو گئی, بہت ساری بحث ہو گئی, یہ بحث کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن جو فارن فنڈنگ کا کیس آ رہا ہے, خان صاحب جس طرح پریمپٹ کر رہے ہیں, ان کا خوف یقین میں بدل جائے گا. تو میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.